یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وعلی فضلہ المعول فی جمیع الحالات وعلی سیدنا محمد سید البریات افضل الصلوات والتسلیمات وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان من المؤمنین والمؤمنات، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے عظیم مفکر، مفسر، محقق، مدقق، محدث، مؤرخ، فقیہ، متکلم، اصولی، بلاغی، مسند الہند، امام شاہ قطب الدین احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ، متوفی 1176 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک سے ایک ہستی گزری ہے علم و عرفان میں، علم و فضل میں بھی، علماء ظاہر کے اندر بھی ایک سے ایک عالم گزرے ہیں یہاں پر، اور علم باطن کے اندر بھی ایک سے ایک شخصیت، ایک سے ایک صوفی یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے ہیں یا یہاں کی خاک سے اٹھے ہیں۔ لیکن اگر علم و فضل کے جامعین کی بات کی جائے، اور مجھ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ ان شخصیات کو ریٹ کریں کہ جو علم و فضل کے اندر سب سے نمایاں ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو ٹاپ آف دا لسٹ میں 3 شخصیات کا نام ذکر کروں گا جو ہر اعتبار سے، علم ظاہر و باطن کے جامع ہونے کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے نمایاں ہیں۔ ان میں سے ایک مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، دوسرے علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ، تیسرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ۔ یہ تینوں ہستیاں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع ہیں۔ پھر علم ظاہر کے اندر بھی یہ معقولات و منقولات دونوں علوم و فنون کے جامعین نظر آتے ہیں، یعنی جامع المعقول والمنقول کا جو ٹائٹل ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ان ہستیوں پر صادق آتا ہے۔ پھر ان کے کچھ اپنے اختصاصات بھی ہیں، کچھ مخصوص فنون کے اندر ان میں سے ایک دوسرے پہ فوقیت بھی رکھتا ہے، لیکن اوورال مجموعی طور پر اگر ریٹ کیا جائے سب کو، تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے نمایاں، جب بھی یعنی علم کی تاریخ لکھی جائے گی تو سب سے نمایاں ان 3 ہستیوں کا نام آئے گا، انہیں نظر انداز کر کے علم و فن کی تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ تو ان میں جو سب سے پہلی ہستی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ آج ہمارا موضوع سخن ہے، ان پر اور ان کی چند تالیفات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں؟ جب سے آپ اس عالم آب و گل میں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد سے مسلسل علماء امت نے اور صوفیاء صافیہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ کے کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جو آپ کے زیر بار احسان نہ ہو۔ بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بڑے بڑے علماء اور شیوخ آپ کے بعد آنے والے ہیں، ان سب کا علمی سلسلہ بالخصوص حدیث کے اندر سب کی جو سند حدیث ہے وہ آپ کے واسطے سے آگے جاتی ہے، آپ کی جو سند ہے وہ عام ہے، ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہے علماء کے یہاں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، جو خود بہت بلند پایا عالم تھے، ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، باقاعدہ مکتب خیر آباد جو کہلاتا ہے، مدرسہ خیر آباد، اور انہیں منطق کا معلم رابع کہا جاتا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے شاہ صاحب قبلہ کے لیے اور آپ کی ایک تعریف کے لیے فرمایا لبحر زخار، کہ یہ تو خود ایسا سمندر ہے جو ٹھاٹھیں مارتا ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، لا یرا لہو ساحل، اس کا ساحل نظر نہیں آتا، یعنی یہ بے کراں سمندر کی حیثیت رکھتی ہیں حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی، اور آپ کی بعض تالیفات بھی، ان کے بارے میں یہ ان کا کومنٹ ہے۔ اس طرح ایک بڑے عالم نے آپ کے لیے کومنٹ کیا کہ آپ کی مثال شجرہ طیبہ کی مثال ہے، کہ جس کی اصل یعنی جڑ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے گھر میں ہے، اور اس کی جو فروع ہیں یعنی شاخیں ہیں، فی کل بیت من بیوت المسلمین، وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان سب کے گھروں میں سے ہر گھر میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے اسے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ یعنی آپ نے علم و فن کی ایسی خدمت کی ہے، دین متین کی ترویج و اشاعت میں آپ نے ایسا سرگرم کردار ادا کیا ہے، آپ کا فیض 4 دانگ عالم میں پھیلا ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو رانائی ہے علم و فضل کے حلقوں میں، اور بالخصوص حدیث کے حوالے سے وہ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دم قدم سے ہے، وہ
وہ آپ کے فیض صحبت کا نتیجہ ہے، وہ آپ نے اور آپ کے منتسبین نے اسے پھیلایا ہے، برصغیر پاک و ہند میں عام کیا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا نام نامی قطب الدین احمد ولی اللہ ہے۔ جب آپ کی ولادت ہونی تھی تو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ، وہ بھی بلند پایہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے۔ انہیں خواب میں یا مراقبے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، انہوں نے خواب یا مراقبے میں آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ کا جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والد یہ بات بھول گئے اور انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا، لیکن جب بعد میں انہیں کافی عرصے بعد، چند سال بعد یہ بات یاد آئی، یہ خواب یا مراقبہ انہیں یاد آیا، تو پھر انہوں نے میرے نام میں قطب الدین احمد کا اضافہ کر دیا، تو یوں آپ کا مکمل نام بنا قطب الدین احمد ولی اللہ۔ لیکن جو ہے وہ آپ زیادہ مشہور ولی اللہ کے نام سے ہیں، یہی نام زیادہ آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو مسند الہند کہا جاتا ہے۔ کون سا فن ایسا ہے جس فن میں آپ کو دسترس نہ ہو، جس فن میں آپ کو ید طولہ حاصل نہ ہو؟ آپ تفسیر کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اصول فقہ کو دیکھیں، علم الکلام کو دیکھیں، منطق و فلسفہ کو دیکھیں، تصوف کو دیکھیں، عمرانیات کو دیکھیں، ان تمام علوم و فنون کے اندر حضرت قبلہ شاہ صاحب ہمیں شاہ نظر آتے ہیں، یعنی بادشاہ نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ آل رسول نہیں تھے۔ یہ جو آپ کو شاہ کہا جاتا ہے، یہ سید کے معنی میں یعنی آل رسول کے معنی میں نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر شاہ معظم دینی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو دینی پیشوا ہوتا ہے اسے شاہ کہتے ہیں، چاہے وہ آل رسول ہوں یا نہ ہوں۔ تو جیسے شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ کو شاہ کہا جاتا ہے، وہ صدیقی تھے، معظم دینی کے معنی میں انہیں جو ہے وہ شاہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو بھی جو شاہ کہا جاتا ہے، یہ وہی معظم دینی کے طور پر آپ کو شاہ کہا جاتا ہے، بادشاہ کا جو مخفف ہے شاہ، یعنی بڑے آدمی، بزرگ۔ آپ آل رسول نہیں تھے، بلکہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد کی طرف سے جا کے ملتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی آپ والد کی طرف سے فاروقی ہیں۔ ہاں، والدہ کی طرف سے آپ کاظمی حسینی سید ہیں۔ آپ کی جو والدہ تھیں بی بی فخر النساء رحمہ اللہ، وہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی آل میں سے، ان کا سلسلہ امام موسیٰ کاظم کے واسطے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ والدہ آپ کی کاظمی حسینی سیدہ تھیں، اور آپ کی والدہ کا جو نام ہے فخر النساء، آپ کی والدہ بھی عالمہ فاضلہ تھیں، بلکہ باقاعدہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علم و فن اور زہد و تقوی دونوں میں وہ اپنی نظیر آپ تھیں، اپنی مثال آپ تھیں، اور جیسا ان کا نام ہے ایسی ان کی شخصیت تھی۔ یعنی یہ اس میں با مسمہ تھیں، یہ جو ان کا نام تھا یہ با مسمہ تھا، اس میں بے مسمہ نہیں تھا۔ جیسے نام فخر النساء، فخر النساء کا مطلب ہے عورتوں کا فخر، تو واقعی وہ علم و فن اور زہد و تقوی میں اپنے زمانے کی عورتوں کا فخر تھیں، ان کے لیے قابل فخر تھیں۔ تو ان کا نام نامی فخر النساء جو ہے یہ ان کا نام بھی ہے، اور گویا یوں سمجھیں کہ ان کے لیے بطور لقب بھی درست ہے، اس کی معنویت بھی پوری طرح ان پر صادق آتی تھی۔ تو شاہ صاحب قبلہ کا جو گھرانہ ہے، گھرانہ بھی آپ کا علمی گھرانہ تھا اور روحانی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ آپ کی والدہ بھی عالمہ فاضلہ اور عارفہ تھیں۔ اسی طرح جو آپ کے نانا ہیں وہ بھی عالم و فاضل اور عارف تھے۔ آپ نے خود اپنی کتاب انفاس العارفین میں، جو کہ آپ کے 7 رسائل کا مجموعہ ہے، اس میں ایک رسالہ آپ نے اپنے والد ماجد کے لیے تحریر کیا ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ کے حالات کے لیے، اور ایک رسالہ آپ نے اپنے نانا کے لیے باقاعدہ مختص کیا ہے۔ پورا ایک رسالہ آپ نے اپنے نانا کے احوال پہ تحریر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ آپ کے نانا بھی بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے اور عالم و عارف تھے۔ آپ کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے جو چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی آپ کے تھے شاہ اہل اللہ، وہ بھی عالم و عارف تھے، عالم تھے، بلند پایا، اور آپ کے شاگرد تھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے۔ اسی طرح آپ کے چچا تھے شیخ ابو الرضا محمد رحمہ اللہ، وہ بھی بلند پایا عارف تھے۔ آپ نے انفاس العارفین میں اپنے چچا کے بھی احوال کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے، وہ بھی بلند پایا ہستی تھے، اہل اللہ میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور کامل اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا شیخ ابو الرضا محمد رحمہ اللہ کا۔ پھر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو والدہ کے بھائی یعنی آپ کے ماموں، آپ کے جو ماموں ہیں یہ بھی بلند پایا عالم تھے، عارف تھے۔
اسی طرح آپ کے ماموزاد بھائی، آپ کی ماموزاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے نسبتی بھائی بھی ہیں، یعنی آپ کی زوجہ کے بھی بھائی ہیں حضرت شاہ عاشق پھلتی رحمہ اللہ، یہ آپ کے ماموزاد بھائی بھی ہیں، یعنی کزن بھی ہیں، نسبتی بھائی بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، یہ بھی بلند پا عالم تھے، عارف تھے، اور قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اسرار کے امین تھے اور شاہ صاحب سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب قبلہ کے ملفوظات بھی جمع فرمائے ہیں، ہماری میز کی زینت ہے القول الجلی فی ذکر آثار الولی کے نام سے اس میں انہوں نے پوری کتاب ہے چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حالات بھی جمع کیے ہیں، احوال، واقعات، آثار، اور اسی طرح آپ کے ملفوظات بھی جمع کیے ہیں القول الجلی فی ذکر آثار الولی۔ اور شاہ صاحب قبلہ کے حالات پہ جو سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اس سب سے مستند کتاب شاہ ولی اللہ کے احوال پہ آپ کے اپنے تحریروں کے بعد، جو شاہ صاحب کی اپنی تحریریں ہیں ان کے بعد آپ کے حوال پہ سب سے مستند کتاب یہی سمجھی جاتی ہے القول الجلی فی ذکر آثار الولی، جو آپ کے ماموزاد بھائی اور شاگرد و خلیفہ شاہ عاشق پھلتی رحمہ اللہ نے ترتیب دی ہے۔ اس طرح جو شاہ صاحب قبلہ کے مکتوبات ہیں وہ بھی شاہ عاشق پھلتی انہوں نے بھی ترتیب دی ہے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں شاہ عبد الرحمن پھلتی رحمہ اللہ انہوں نے ترتیب دی ہے۔ مکتوبات کا ایک حصہ انہوں نے ترتیب دیا ہے اور مکتوبات کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے بیٹے نے ترتیب دیا ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اس میں دو حصوں میں، ایک ہے نادر مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے، اس کا ترجمہ اور اس کی تحقیق چھپی ہوئی ہے، نسیم احمد فریدی صاحب نے شائع کی، ہماری میز کی زینت ہے، میرے ہاتھ میں۔ اسی طرح دوسرا حصہ اس کا ایک ہے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات کے نام سے، یہ خلیق احمد نظامی صاحب کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب کے مکتوبات بھی اور آپ کے ملفوظات بھی، یہ بھی علم و عرفان کا ایک ذخیرہ اور گنجینہ ہے۔ بڑے لوگوں کے جو ملفوظات ہوتے ہیں اور جو مکتوبات ہوتے ہیں، یہ دونوں علم و عرفان کا گنجینہ ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب چونکہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے عارف بھی تھے، تو آپ کے ملفوظات اور مکتوبات دونوں میں علم و عرفان دونوں گوشوں کے حوالے سے بہت عمدہ، قابل قدر، بیش قیمت نکات موجود ہیں۔ اور مکتوبات کے اندر تو جو اصل رائے ہوتی ہے، بے لاگ تجزیہ ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی فن کے بارے میں، یا مخصوص امور پر جو خاص بے لاگ تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے، وہ جس طرح مکتوبات کے اندر موجود ہوتا ہے اس طرح عام عوامی تحریروں میں نہیں ہوتا، کیونکہ عوامی تحریروں میں مصنفین عام طور پر اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ کہیں عوام اس کے لیے یہ قابل ہضم ہے یا نہیں، عوام اس کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، ان کی ذہنی سطح سے بلند تو نہیں ہے۔ جبکہ مکتوبات کے اندر وہ جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ذہنی سطح کے مطابق چونکہ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اعلیٰ قسم کے نکات اور تجزیے اور بے لاگ تبصرے اور ان کی اپنی اصل آراء جو ہے، جو مکتوبات کے ذریعے جس طرح سامنے آتی ہیں، وہ بعض اوقات کتابوں سے اس طرح سامنے نہیں آتی۔ اسی لیے اہل علم کے مکتوبات بھی ہمیشہ سے انہیں ایک درجہ دیا جاتا ہے، ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے، اور اہل عرفان کے مکتوبات کو بھی ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب قبلہ کے بھی یہ مکتوبات کے جو مجموعے ہیں بہت عمدہ ہیں اور نادر نکات پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات بھی لائق مطالعہ ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں آپ کے خاندان کے اندر جو آپ کی اولاد ہے، بیٹے جو ہے بالخصوص، بیٹوں میں سے آپ کے 5 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ایک تھے شاہ محمد رحمہ اللہ، یہ بھی عالم فاضل تھے۔ دوسرے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، عالم فاضل۔ تیسرے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین عبد الوہاب دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی عالم فاضل تھے۔ چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی عالم فاضل۔ 5ویں بیٹے تھے شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی عالم فاضل۔ یعنی الغرض شاہ صاحب کا سارا خانوادہ، یہ سارے کا سارا علمی خانوادہ تھا، سارا علماء، فضلاء، عرفاء کا خانوادہ تھا، اور من سلیلۃ علمیہ، اسرۃ علمیہ جو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یہ آپ کا اسرۃ علمیہ تھا، علمی آپ کا گھرانہ تھا اور عرفانی گھرانہ تھا۔ اور شاہ صاحب قبلہ نے چونکہ خاندان کا ذکر آیا تو آپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ آپ کی جو پہلی زوجہ تھیں ان کا نام تھا امۃ الرحیم فاطمہ رحمہ اللہ، اور آپ کی جو دوسری زوجہ تھیں ان کا نام تھا بی بی ارادت۔ آپ کی جو پہلی زوجہ تھیں وہ آپ کے ماموں کی صاحبزادی تھیں شاہ عبید اللہ کی، اور شاہ عاشق پھلتی کی بہن تھیں، اور جو دوسری صاحبزادی یعنی صدیقی خاندان سے تعلق تھا، اور جو دوسری آپ کی زوجہ ہیں بی بی ارادت رحمہ اللہ، یہ حضرت سید ثناء اللہ رحمہ اللہ کی صاحبزادی تھیں، اور یہ سید تھیں آل رسول تھیں، اور آپ کی دونوں ازواج ہی یہ بھی نیک پرہیزگار، زہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اب حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف ہم آتے ہیں کہ شاہ صاحب قبلہ کے اساتذہ، تو آپ نے جو علم حاصل کیا، آپ تقریباً 15 برس کی عمر میں آپ جو اس وقت رائج علوم و فنون تھے، مروج رسمی علوم تھے، ان سے آپ فارغ و تحصیل ہو گئے تھے، اور آپ کو دستار فضیلت آپ کے سر پہ باندھ دی گئی تھی۔ آپ نے زیادہ تر جو علم حاصل کیا وہ آپ
آپ نے اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ سے حاصل کیا ہے. آپ نے سب سے زیادہ جس استاد سے اکتساب فیض کیا وہ آپ کے والد ہیں. اور پھر آپ نے بیعت بھی 17 برس کی بیعت بھی اپنے والد سے کی. 17 برس کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ کے والد نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور خرقہ بھی عطا فرمایا. یعنی آپ کو دستار فضیلت 15 برس کی عمر میں ہو گئی تقریباً، اور 17 برس کی عمر میں تقریباً آپ کو خرقہ خلافت مل گیا. تو سب سے زیادہ آپ نے کسب فیض اپنے والد ماجد سے کیا ہے، جو آپ کے والد ماجد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں. پھر دوسرے نمبر پر جو آپ کے استاد نظر آتے ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے وہ ہیں حضرت علامہ افضل سیالکوٹی دہلوی رحمہ اللہ. ان سے آپ نے استفادہ کیا ہے. پھر جب آپ نے سفر حج فرمایا ہے، تقریباً 14 ماہ جو آپ نے حرمین طیبین میں گزارے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے کئی شیوخ سے استفادہ کیا ہے. جن شیوخ سے آپ نے وہاں استفادہ کیا ان کے بھی میں اختصار کے ساتھ نام ذکر کر دیتا ہوں. حضرت شیخ جمال الدین ابو طاہر محمد بن ابراہیم شافعی کردی مدنی رحمہ اللہ. یہ سلطنت عثمانیہ میں مفتی شافعیہ تھے، طویل عرصے تک مفتی شافعیہ کے منصب پر فائز رہے ہیں. سب سے زیادہ شاہ صاحب نے وہاں عرب شیوخ میں ان سے استفادہ کیا ہے. ان سے شاہ صاحب کو حدیث کا جو فیض ہے وہ ان سے ملا ہے، اور انہوں نے بھی شاہ صاحب کو خلافت بھی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بزرگ تھے شیخ تاج الدین محمد بن عبد المحسن قلعی حنفی مکی رحمہ اللہ. یہ بھی سلطنت عثمانیہ میں مفتی حنفیہ کے منصب پر فائز تھے. ان سے بھی شاہ صاحب نے استفادہ کی ہے. یہ آپ کے دوسرے استاد ہیں، ویسے چوتھے اور عرب شیوخ کے اعتبار سے دوسرے. پھر جو ہے وہ ایک استاد تھے شیخ شمس الدین محمد بن احمد. پھر تھے شیخ سالم بن عبداللہ بن سالم بصری. پھر تھے شیخ عبد الکریم بن یوسف انصاری حنفی مکی. پھر تھے شیخ ابو حفص نجم الدین سید عمر بن احمد. پھر تھے شیخ محمد وفد اللہ مالکی. پھر تھے شیخ عبد الرحمن بن احمد. پھر تھے شیخ سید عبداللہ بن علی شافعی ہندی رحمہ اللہ. یہ آپ کے عرب شیوخ ہیں. آپ کے عرب شیوخ کے حالات کی اگر تفصیلات جاننی ہوں تو ایک تو شاہ صاحب نے اب کا اپنا رسالہ ہے انسان العین فی مشایخ الحرمین کے نام سے، جو انفاس العارفین کے اندر بھی موجود ہے. اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور پھر باقاعدہ کتاب بھی چھپی ہے، میرے ہاتھ میں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عرب مشایخ. اس میں آپ کے صرف ان اساتذہ کا تعارف دیا گیا ہے جو جن سے آپ نے عرب کے اندر حرمین طیبین میں جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے. یہ کتاب بھی لائق مطالعہ ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے اور بہت عمدہ کتاب ہے. پھر شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ کہ اب تلامذہ کی طرح جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رجال تیار کیے، افراد تیار کیے، شخصیت ساز تھے آپ خود، اور افراد سازی پہ آپ نے خاص زور دیا ہے. ہر فن کے اندر آپ نے کسی نہ کسی بڑے عالم کو تیار کیا ہے. درس و تدریس آپ نے ایک طویل عرصے تک فرمائی ہے. اسی طرح آپ نے جو تصنیفات و تالیفات کا عظیم ذخیرہ چھوڑا ہے اس پہ تو انشاءاللہ میں آگے گفتگو کرتا ہوں. اسی طرح جو آپ نے اس وقت کے جو علوم و فنون کے اندر جو آپ نے اصلاح کی ہے، جو آپ نے ناقدانہ جائزہ لیا ہے، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو آپ نے لیا ہے، اور کرٹیکل انالیسس جو آپ نے کیا ہے علوم و فنون کا بھی، حالات کا بھی، اور اسباب عروج و زوال کا بھی، اور پھر اس کے لیے جو آپ نے چیزیں تشخیص کی ہیں، امراض تشخیص کر کے جو آپ نے ان کے علاج تجویز کیے ہیں مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اور لائق استفادہ ہیں. تو شاہ صاحب کے تلامذہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. ان میں سے چند مخصوص تلامذہ کا ذکر میں اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں. ایک تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، صاحب تفسیر مظہری. ان کی تفسیر مظہری جو ہے چھپی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے، اور ان کو خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے وہ انہیں بے حقیق وقت کہا کرتے تھے. یعنی اتنے بلند پایہ عالم تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ. پھر آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت علامہ سید مرتضیٰ زبیدی حنفی رحمہ اللہ. یہ بھی خود بلند پایہ عالم ہیں. یہ لفظ زبیدی زے کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، بعض لوگ زبیدی پڑھ دیتے ہیں. یہ زبید یمن کا علاقہ تھا، اس کی نسبت سے یہ زبیدی کہلاتے ہیں. زبیدی بھی الگ سے نسبت ہے، بعض روات حدیث جو ہے وہ زبیدی ہیں، لیکن یہ علامہ سید مرتضیٰ حسینی یہ زبیدی ہیں، یمن کے علاقے زبید کی نسبت سے. ان کی لغت کی کتاب بہت مشہور ہے تاج العروس. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب بہت مشہور ہے احیاء علوم الدین امام غزالی کی، اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے. اسے لوگ اتحاف کہتے ہیں، یہ بھی اتحاف ہے، اتحف اتحافاً باب افعال کا صیغہ. تو ان کی ویسے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ دو کتابیں تو اپنی مثال آپ ہیں، عمدہ کتابیں شمار ہوتی ہیں، ایک تاج العروس اور دوسری اتحاف السادۃ المتقین. پھر شاہ صاحب کے ایک شاگرد میں نظر آتے ہیں مخدوم معین ٹھٹھوی، جو مشہور ہیں میاں ٹھاروں کے نام سے. اس طرح جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو آپ کے بڑے صاحبزادے ان کا ذکر پہلے ہو گیا. شاہ عاشق پھلتی رحمہ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا. شاہ عاشق پھلتی کے جو صاحبزادے تھے شاہ عبد الرحمن پھلتی، ان کا ذکر بھی ہو گیا. پھر شاہ صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں شاہ اللہ، ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا. پھر ہم ایک نظر آتے ہیں علامہ محمد سعید
رحمہ اللہ، یہ بھی شاہ صاحب کے چہیتے شاگرد تھے، اور ان کے ایک بیٹے تھے عبدالغنی، ان کے بیٹے تھے عبدالعلی، ان کے بیٹے تھے عبدالغنی، پھر ان کے بیٹے حکیم نجم الغنی خان رامپوری، یہ بھی مشہور مصنف، مشہور عالم ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی عام دستیاب ہیں حکیم نجم الغنی خان رامپوری صاحب کی۔ پھر ہمیں اس کے بعد آپ کے ایک شاگرد نظر آتے ہیں خواجہ امین ولی اللہ، یہ بھی آپ کے چہیتے شاگرد تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کے استاد بھی ہیں۔ پھر ہم ایک نظر آتے ہیں علامہ نور اللہ پھلتی رحمہ اللہ، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے استاد بھی ہیں اور ان کے سسر بھی ہیں، یعنی یہ شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، چہیتے شاگرد ہیں، اور آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے یہ سسر اور استاد ہیں۔ شاہ عاشق پھلتی صاحب رحمہ اللہ کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا، تو الغرض آپ نے تلامذہ کی بھی ایک بڑی کھیپ تیار کی ہے، جنہوں نے علوم و فنون کی بہت زیادہ خدمت کی، دین متین کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہم اختصار کے ساتھ شاہ صاحب قبلہ کی تصنیفات و تالیفات میں سے منتخب کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی تصنیفات کی ایک بڑی تعداد ہے، اور کتابوں کے بارے میں عربی کا وہ شعر صادق آتا ہے جو شاعر نے کہا کہ یزیدو کا وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، کہ جب بھی تم اس کے چہرے کی طرف نظر کرو گے تو وہ اس کا حسن اور زیادہ دلکش معلوم ہوگا۔ تو ایسی شاہ صاحب قبلہ کی تصنیفات اور تالیفات بھی ایسی ہیں کہ جتنا ان کی طرف نظر کریں اتنا ہی بندے کو شاہ صاحب کی شخصیت میں کشش محسوس ہوتی ہے، جاذبیت محسوس ہوتی ہے، اور شاہ صاحب کا بندہ گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی جو تالیفات ہیں ان کے اندر سب سے جو آپ کا عمدہ کام ہے جو واسطۃ العقد کی حیثیت رکھتا ہے۔ واسطۃ العقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موتیوں کی مالا ہوتی ہے، موتیوں کی مالا کے اندر جو سب سے بڑا اور سب سے بیش قیمت موتی ہوتا ہے اسے واسطۃ العقد کہا جاتا ہے۔ تو واسطۃ العقد کے طور پر جب کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، انتہائی عمدہ کتاب اسرار دین کے بارے میں، کہ دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان کی حکمتیں کیا ہیں، عقلی طور پر کیا حکمتیں ہیں، کیا مسالے ہیں، کیا اس پہ جتنا ضخیم اور عمدہ کام شاہ صاحب قبلہ نے کیا آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اپنے فن میں اپنی مثال آپ ہے، حجت اللہ البالغہ آپ کی کتاب۔ پھر آپ یہ کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے نام سے، خلافت، ریاست، سیاست کے حوالے سے بہت عمدہ مباحث اس کے اندر ہیں، اور خلفاء راشدین کے بارے میں بہت عمدہ تفصیلات اس کے اندر دی ہیں، اور بقول علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی ملی رحمہ اللہ کے کہ عدیم النظیر فی بابہ، کہ آپ کی یہ کتاب ازالۃ الخفا یہ اپنی نظیر آپ ہے، اس باب میں کوئی اس کی نظیر موجود نہیں۔ اور یہ جو حجت اللہ البالغہ جس کے بارے میں ایک عالم نے کہا کہ یہ تو اتنی شاندار کتاب ہے، گویا یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ کے ایک امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا۔ اور ایک کتاب شاہ صاحب کے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے نام سے فہم قرآن میں جو مشکلات ہیں ان کو عمدہ تجزیہ کیا ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ یہ کتاب شاہ صاحب قبلہ نے جو لکھی ہے، اس کتاب کو برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں شامل درس کیا گیا ہے، کریکولم کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے، نصاب کا حصہ ہے۔ شاہ صاحب کا مجموعہ رسائل بھی چھپا ہوا ہے، ہماری میز کی زینت ہے، مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فضل و برکات سے عز و وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب